لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اس لیے لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب معاشرے میں خیر کو فروغ دینے کی کوشش کرو گے تو ری ایکشن ہوگا. بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو گے کوئی نہیں کہے گا, لوگ الٹا آ کے دم کروائیں گے آپ سے, جن چڑیل بھوت بھگوائیں گے آپ سے آگے. اور آخری بات, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے بیٹا جب اللہ کوئی عہدہ دے دے, دولت دے دے, پیسہ دے دے, کوئی عہدہ دے دے, آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ علاقے کے گورنر بن گئے, یا آپ 17 گریڈ کے آفیسر بن گئے, یا ویسے ہی کوئی بزنس چل پڑا, ویسا نہ ہو کہ لوگوں سے رخسار کو پھیرنا شروع کر دو. ٹائم نہیں ہے میرے پاس. غریب آ جاتے ہیں رکشے والے ہر وقت. آپ کے ماموں آئے آپ سے ملنے کے لیے, جب آپ غریب تھے تو بڑے کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے, اب جب آپ کو دولت دے دی وہ بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے, ابے یار یہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے, میرا بزنس کا ٹائم ہے, ماموں آ گئے اس ٹائم پہ. ہوتا ہے نا, آپ کا پرانا اسکول کا دوست آ گیا 5ویں کلاس کا, بنٹے کھیلتے کھیلتے اس نے ساری زندگی اسی طرح برباد کر دی. آپ پڑھے لکھے تھے, انجینئر بن گیا, 5ویں کلاس کا آپ کا پرانا کلاس فیلو آیا, آپ نے کہا آ گیا مصیبت. ٹھیک ہے نا, یہ ہے تکبر. آپ کو جب ووٹ ملا آپ وزیر اعظم بن گئے, جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا, جن لوگوں نے آپ کو اس کا ساتھ دیا یا نہیں بھی دیا, اب بڑے بڑے وعدے کیے تھے میں یہ کرا دوں گا, میں یہ کرا, اب لوگ آ رہے ہیں اور آپ منہ ادھر کر کے بیٹھے. ایک تو ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے منہ پھیر لینا وہ ایک الگ چیز ہے. 24 گھنٹے تو کوئی فارغ نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب ایسا تو نہیں کہ لوگوں کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھا رہے, پھر تو یہ منہ کسی اور کام کا رہے گا ہی نہیں. تو ٹائم تو بیوی بچوں کو بھی دینا ہے, کاروبار کو بھی دینا ہے, کام کو بھی دینا ہے, لیکن کچھ مینیج کر کے لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اور امیر اور غریب ہونے کی وجہ کا فرق نہیں کرنا. اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں, بعض علماء امیر غریب ہونے کی وجہ سے فرق نہیں کرتے, بلکہ وہ بعض دفعہ کسی بڑے آدمی کو اس لیے ٹائم دے دیتے ہیں کہ اس پہ اگر محنت کی تو یہ پورے علاقے کو سدھار دے گا, تو اس کو تکبر نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ یار جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے پاس پہنچے نا کہ بھائی اس پہ محنت کرو, یہ سیدھا ہو گیا تو پورا مصر سیدھا ہو جائے گا, تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غریب آدمی کو چھوڑ کے فرعون کے پاس کیوں گئے. سمجھتے ہو, کیونکہ یہاں امیر اور غریبی کے فرق کی وجہ سے نہیں گئے, بلکہ جس کا اثر رسوخ زیادہ ہے اس پہ محنت کرنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. یہ اس بیس پہ تھا. تو تکبر کی بیس پر اگر آپ لوگوں سے منہ پھیرتے ہو تو یہ بہت برا عمل ہے. غریب امیر کو دونوں کو سینے سے لگایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے رشتہ داروں میں تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. آپ کے بہت شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی, یار ہمارے کزن مالدار ہو گئے, ان کے ویزے لگ گئے باہر کے, اور پیسہ اب ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے. بھائی کزن کا جو رشتہ ہے وہ امیر غریبی کی بیس پہ نہیں ہے, وہ کس بیس پہ ہے؟ وہ تو رشتہ داری کی بیس پہ ہے. آپ کے 4 چاند لگ گئے, آپ کچھ بھی ہو, اپنے غریب رشتہ داروں کو بھولنا تھوڑی ہے آپ نے. بالکل اسی طرح ہمارے بعض رشتہ دار بڑے اس لحاظ سے ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ وہ ہم نے دیکھا وہ یہ فرق نہیں کرتے, ان کو پیسہ ہو نہ ہو وہ اسی طرح مل رہے ہیں. یہ انسان نوٹ کرتا ہے یہ چیزیں. خیر جلدی سے یہ سورہ لقمان مکمل کر دوں, 2 نصیحتیں اور رہ گئیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اے میرے بیٹے زمین پہ تکبر سے مت چلنا. یہ سورہ لقمان میں, سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے؟ سورہ لقمان سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے, سورہ لقمان میں بھی ہے. کیا ہے؟ یا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا, چال ڈھال سے لگے کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے, یہ محلے کے دادا بن کے گریبان کھول کے سارے دہشت گرد اسی تو پیدا ہوتے ہیں, بند کر دکان, جانتا نہیں ہے مجھے میں کون ہوں. تو کوئی بھی سیاسی تنظیم اگر اس ٹائپ کی ہے جو آپ کو بدماشی سکھا رہی ہے, اس سیاسی تنظیم کو آپ نے جوائن نہیں کرنا. بہت سی ایسی تنظیمیں آئی ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو بدماش بنا دیا علاقے میں. ایسی تنظیموں میں جاؤ جو آپ میں تواضع سکھا رہی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو آپ کو جھکنا سکھاتے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.